الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک اور جگہ پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل فتنوں کا دورہ ہے، ہر جگہ نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک فتنہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اپنے زبان کو دراز کرنا ہے، زبان طعن کو دراز کرنا ہے۔ یہ فتنہ ایسا ہے کہ جو نام تو اہل بیت کی محبت کا لیتے ہیں، لیکن اپنے زبان کو صحابہ پر دراز کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف دیکھیں تو کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتا، ایک طرف دیکھیں تو کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو نہیں مانتا، اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا ہی انکار کرتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے صحابیت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سنیں گے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ اے لوگوں، میرے صحابہ کا جب معاملہ آئے نا تو اس میں اللہ پاک سے ڈرو، کہ حضور کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری اہل بیت کی محبت کی آڑ میں میرے صحابہ کرام علیہم رضوان پر زبان طعن دراز کریں گے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرنا، ایسا نہ کرنا کہ میرے اہل بیت کی محبت میں میرے صحابہ کی برا کہنا، بلکہ اہل بیت کی محبت بھی رکھنا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی محبت رکھنا۔ ایک اور جگہ پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میری اہل بیت اطہار یہ کشتی نوح کی مثل ہے، یعنی کہ جو بھی اس میں بیٹھے گا اس کو لازمی ہوگا کہ وہ ستاروں سے رہنمائی لے، کہ یہ جو سمندروں میں سفر کرتے ہیں، جب وہ سمندر پہ جاتے ہیں تو وہ ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دم بھرے، اس کو چاہیے گا کہ وہ بھی ستاروں سے رہنمائی لے، کیونکہ اگر کوئی کشتی میں بیٹھ جائے اور ستاروں سے رہنمائی نہ لے تو وہ بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے سمندر میں چلا جائے، کشتی میں نہ بیٹھے، تو وہ بھی سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اہل بیت کا محبت کا دم بڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی بھی محبت اپنے دل میں رکھے۔ اگر کوئی صحابہ کی محبت کا دم بڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی محبت بھی اپنے دل میں رکھے، کیونکہ اگر کوئی کشتی میں بیٹھے گا، ستاروں سے رہنمائی لے گا، تب بھی وہ کامیاب ہوگا۔ کشتی میں بیٹھے ستاروں سے رہنمائی نہ لے وہ بھی تباہ، اور جو ستاروں کو دیکھے اور کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی تباہ۔ ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے تو تم فرماؤ کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پہ زبان طعن دراز کر رہا ہے تو تم کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے ایسے نہیں فرمایا، حضور نے اپنے علم سے، اللہ کے دیے گئے علم سے آنے والے زمانے کو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری محبت میں، میرے اہل بیت کی محبت میں میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، تو حضور نے اسی وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ پہ زبان طعن دراز کر رہا ہے تو تم کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام کو آنے والے وقت کا علم تھا۔ حضور نے آنے والے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرما دیا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ پہ اپنی زبان کو دراز کر رہا ہے تو تم کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی عام شخصیت نہیں کہ جن کے بارے میں جو بھی اٹھے اپنی زبان کو دراز کرتا جائے، بلکہ حضور نے اپنی
اپنے زبان مبارک سے ان کے بارے میں ارشاد فرما کے یہ بتا دیا کہ لوگوں، میرے صحابہ کوئی عام شخصیت نہیں، جب بھی ان کے بارے میں بات کرو کوئی ہلکی بات نہ کہنا، جب بھی ان کے بارے میں بات کرو ان کی شان و شوکت کی بات کرنا، جب بھی ان کی بات کرو ان کی فضیلت کی بات کرنا، اور جب بھی اہل بیت کی بات کرو ان سے بھی محبت کرنا، جب بھی اہل بیت سے محبت رکھو ان سے بھی مدد رکھنا۔ اگر تم اہل بیت سے محبت کرو صحابہ سے نہ کرو تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر تم اہل بیت سے محبت کرو صحابہ سے نہ کرو تو یہ بھی کوئی فائدے والی بات نہیں، بلکہ اہل بیت سے محبت رکھیں گے صحابہ سے بھی محبت رکھیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول، صحابہ اور اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں میں، جو کچھ ہوں رسول پاک کے ٹکڑوں پہ پل کر ہوں، ابو بکر و عمر فاروق عثمان غنی حیدر۔ عقیدہ اہل سنت کا نجار و جنتی حد پر اجاگر اب سمجھ آیا، منافق بونگتے کیوں ہیں جہنم میں جو جائیں گے وہ مانیں گے بھلا کیوں کر۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت کا صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔